بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گیا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہمیں کنٹرول چاہیے، اپنے ذہن کے اوپر کنٹرول، اپنے لہجے کے اوپر کنٹرول، اپنی نیت کے اوپر کنٹرول۔ اگر کوئی شخص یہ کہے مجھے کنٹرول بڑھانا ہے، مجھے ایک نسخہ بتاؤ، کنٹرول بڑھانا ہے ایک نسخہ بتاؤ، بہترین نسخہ، نہ صرف کنٹرول کا بلکہ زندگی کے اندر ہدایتوں کو بڑھا دینے کا اعلیٰ ترین نسخہ۔ اتنا تو اب آپ اندازہ لگا لو، مثلا 84 سے مجھے طالب علم بنے ہوئے ابھی کتنے 38 سال ہو رہے ہیں، 88، تو مجھے خود نہیں پتا اب کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے باقی ہوں۔ تو اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی ان 38 سال میں کوئی ایک نسخہ بتاؤ جس سے میری زندگی کی ہر چیز صحیح ہو جائے، بہت آسان نسخہ۔ پورے دن میں جو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا وہ آدھا گھنٹہ ہے۔ پورے دن میں آدھا گھنٹہ ٹائم دے کر آپ اپنی زندگی کو الف سے لے کے یا تک منظم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائلز میں ایپس ہوں گے، ان ایپس میں اذان کا وقت لگا ہوا ہوگا۔ اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جماعت کا انتظار کر لو اور جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھنی، کسی بھی ریلائبل ایپ میں دیکھو ظہر کا نماز کا وقت کتنے بجے ہے، اسی وقت پڑھ لو بس، اول وقت۔ اول وقت کا مطلب یہ نہیں 2 گھنٹے بعد شروع کروں گا، نہیں۔ آج مثال کے طور پر فرض کرنے، چونکہ میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں، مجھے ہر شہر کا یاد نہیں ہوتا کون سا ظہر کا کتنے بجے ہے۔ مثلا یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں، ایسے ہی میں بول رہا ہوں کہ ظہر کا وقت ہو 12:10 پہ۔ آپ نے ایپ میں دیکھ لیا، ریلائبل ایپ دیکھ لینا کوئی، اس میں لکھا ہے ظہر کا وقت 12:10 پہ۔ اچھا، آپ نے ایک جماعت میں شرکت کرنی ہے، وہ جماعت ہوگی 1:15 بجے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جماعت میں شرکت کرو۔ اگر جماعت کا معاملہ ہے نا، آپ لیٹ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1:15 بجے شرکت کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی جماعت میں شرکت نہیں کرنی، نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:10 پہ، 12:10 پہ شروع کر دو، آپ اذان دو۔ اذان دینے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ آپ کون سا عبد الباسط کی طرح کھینچ کے اذان دو گے؟ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کر کے اذان دیں گے، 1 منٹ لگ جائے گا۔ اقامہ دے دو، 1 منٹ اور لگ گیا، صحیح ہے۔ اچھا، زیادہ تر ہم لوگ جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو اذان و اقامہ نہیں کہتے، بہت تیر مارا اقامہ کہہ دیتے ہیں، اذان نہیں کہتے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، مولا 8ویں امام سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو اذان اور اقامہ ضرور دو، اذان و اقامہ ضرور دو۔ تم اگر صرف اقامہ دے کے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے تو تمہارے پیچھے فرشتوں کی ایک صف نماز پڑھے گی، اور اگر تم اذان دے کر کھڑے ہوگے تو تمہارے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہوں گی، اور ان 2 صفوں کو کم مت سمجھنا، کم مت سمجھنا۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا، مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں، پیچھے ایک صف ہے 5 آدمیوں کی، ایک اور صف 4 آدمیوں کی۔ کبھی آپ جاتے ہیں حرم میں، مثلا مولا امام ہشتم، تو وہاں پہ ایک صف کتنی لمبی ہوتی ہے، اوہو، پتہ چلا 500-600 لوگوں کی ایک صف۔ مولا 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ ان کی صفوں کو کم مت سمجھنا۔ کب مل جائے گی تمہیں یہ صف؟ اگر تم اذان و اقامہ دے دو۔ کوئی بہت زیادہ طولانی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سادہ زبان میں اذان دے دیں، اقامہ پڑھیں، نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں جوانوں کو تھوڑا سا ترغیب دلانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، ابھی بچے اتنے بیچارے پریشان پھر رہے ہیں، ہمارے کیریئر کا کیا ہوگا، کب ہم پڑھائی ختم کریں گے، کب ہماری جابس لگیں گی، کب ہماری شادیاں ہوں گی، کب ہمارے ساتھ۔ آقا بہجت فرماتے تھے اگر تم نماز اول وقت پڑھو گے، خدا تمہارے سارے کام اول وقت کروا دے گا، سارے کام اول وقت کروا دے گا۔ چیزیں خدا مینیج کرے گا، تم مینیج نہیں کر رہے ہوگے، خدا تمہارے لیے چیزوں کو مینیج کر دے گا۔ آپ نے دیکھا کبھی بعض اوقات ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ بہت ہی عجیب ہوا، بہت عجیب ہوا۔ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ گیا زیارت کرنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھنے ہم جاتے تھے تو ہم ایک روٹ پہ جاتے تھے، 2-3 لوگ ساتھ تھے، ہم لوگ ایک روڈ پہ جاتے تھے ایک بلڈنگ کے مثلا الٹے ہاتھ سے۔ تو ہم جیسے ہی اس بلڈنگ کے نزدیک آنے لگے تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آج ہم سیدھے ہاتھ سے چلتے ہیں، ہر روز الٹے ہاتھ سے جاتے ہیں، آج دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم وہاں سے جانے لگے، ایک دوست مل گئے جو کہیں اور پاکستان سے باہر مجھے ملتے تھے، ملے، میں نے کہا بھائی آپ یہاں پہ کہاں؟
کہنے کہ مولانا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا ہمارا طے ہوا تھا کوئی کہ ہم اس بلڈنگ کے پیچھے ملنے والے ہیں؟ کہنے کا نہیں. تو میں نے کہا یہ طے ہوا تھا کہ آپ بھی مدینے آؤ گے اس دن میں بھی مدینے آؤں گا؟ کہنے کا نہیں مولانا کچھ طے نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا پھر اب ملنے مجھ سے کیسے آئے ہو پھر؟ کہنے کا مولانا میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا نا تو کسی نے مجھ سے کہا تھا تم مدینے جاؤ گے وہاں زہری صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تمہاری. میں نے کہا بھائی جس نے تم سے کہا تھا نا اس سے پوچھ لو مجھے اگلا کہاں جانا ہے. میں بلا وجہ میں اپنا کوئی پروگرام بنا کے بیٹھ جاؤں مجھے کہیں اور جانا پڑ جائے. چیزیں ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہا ہے. اپنی زندگی کو سنبھالیں. اگر اس خواب و خیال میں بیٹھے نا کہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے, باقی اللہ نے کرنا ہے. اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ اور میں؟ ایک کام کو سنبھال, میں مجلس کے بعد عرض کرتا ہوں, ایک کام ہم سنبھالیں. وہ کیا سنبھالیں؟ اول وقت نماز پڑھیں. اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش نہ کریں؟ نہیں, کوشش کریں لیکن نماز اول وقت پڑھیں. کوئی بچہ یہ نہ کہ پھر میں ایجوکیشن لے کے کیا کروں گا, میں بزنس کر کے کیا کروں گا. نہیں, کام آپ اپنا پورا کریں. سپورٹ کہاں سے چاہیے آپ کو؟ سپورٹ اوپر سے چاہیے. وہ اول وقت پڑھیں آپ نماز, آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی, اپنی زندگی میں مؤثر ہو جائیں گے. اچھا اس کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے؟ بہت اچھا تعلق ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو جب یہ اچھے کردار تو متاثر ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اچھے کردار کا انسان بنے لیکن ہمت نہیں کرتے. نفس دھوکہ دے دیتا. کسی نے کچھ پیسہ پکڑایا, سمجھ رہا ہے کہ اگر اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے یہ کرنا چاہیے, نہیں کر پاتا. مفادات سامنے آ جاتے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر خدا پہ اعتماد نہیں کرتا. اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھنا شروع ہو جائے اس کے اندر خود بخود خدا پہ توکل بڑھنا شروع ہو جاتا. دوسروں کو کم کاؤنٹ کرے گا, پھر ان باتوں سے کہ دھوکے میں کم آئے گا, تو خود بخود میرے اور آپ کے اندر ایک کردار آنا شروع ہو جائے گا, ایک کیریکٹر آئے گا, اور کنٹرول کیریکٹر. تو انشاءاللہ کل میں نے آپ کی خدمت میں درود کے سلسلے میں عرض کیا تھا, آج یہ اول وقت نماز کے سلسلے میں عرض کیا. جتنی آپ پابندی کریں گے آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور اس جو افراتفری کا زمانہ ہے اس میں آپ کو سکون ملے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ ایک جملہ اس میں اور اضافہ کروں. آیت اللہ بہجت سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آقا یہ جو آپ کہتے ہیں اول وقت نماز پڑھیں, یہ اول وقت کب فائدہ دیتی ہے؟ اگر خوب سوچ سمجھ کے پڑھے, آرام آرام سے پڑھے, غور و فکر کے ساتھ پڑھے تب فائدہ دے گی, یا بغیر سوچے بھی پڑھے تب بھی فائدہ دے گی؟ آقا بہجت نے کہا کہ اگر وہ سوچ سمجھ کے پڑھے گا نا تو سوچنے سمجھنے کی وجہ سے فائدہ مل جائے گا اسے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اول وقت پڑھے, حتیٰ اگر سوچے سمجھے بغیر پڑھے تب بھی فائدہ ہوگا. یا اللہ, تو کام کتنا آسان ہو گیا, کام ختم ہو گیا جس کو کہتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہے, وقت کی پابندی. صرف ایک کام رہ گیا, وقت کی پابندی. کیوں؟ وہ وعدہ کر رہے ہیں حتیٰ بغیر سوچے سمجھے پڑے گا نا تب بھی خدا اس کو اپنے راستے پہ لے آئے گا. اچھا فوراً آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا بغیر سوچے سمجھے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. صحیح ہے, اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے اول وقت نماز پڑھتا رہے گا یقیناً خدا اس کو نورانیت دے دے گا, پھر اس کی نماز میں توجہ خود بخود بڑھ جائے گی. ساری زندگی پھر بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑے گا, پھر وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ مجھے کام کیا کرنا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ لشکر سید الشہداء کے نزدیک آنا شروع ہو جائیں گے, اور نزدیک آئیں گے. آپ کے دل تو پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں, آپ تو دلوں سے ویسے ہی سید الشہداء کے ساتھ ہیں, تو آپ کا کردار خود بخود اسی راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا.